کہ 2026 میں دنیا جس طرف جا رہی ہے، آپ نے کہا آخرت کا وقت بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں سارے، ایران ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف یہ بات آتی ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دنیا کا نظام بھی اللہ کے بندے ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سارے ایونٹس کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ان ساری جنگوں کو یا کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ابھی کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ شرارتی سوال ہے آپ کا، ہے نا؟ یہ جو زمین ہے نا جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ایک اس کے اوپر بیلنس تھا سورج کا اور پانی کا، ایک زمانے میں وہ بیلنس امپورٹنٹ تھا۔ یہ نیچر کا بیلنس ہے، یہ وقت گزر گیا، نوح علیہ السلام کا دور تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جس فیز میں سے اب زمین گزر رہی ہے، یہ نور اور نار کا بیلنس ہے۔ اب چونکہ اللہ کے بندوں کے علوم کی بات کی ہے تو میں وہیں سے جواب دے رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی نیچر میں آپ کو عذاب محسوس ہوتے ہیں، یہ گناہوں اور ثوابوں کا بیلنس ہے۔ یہاں پہ میرا گناہ سے کیا مطلب ہے؟ گناہ کا مطلب ہے ظلم، اور ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب کا مطلب ہے عدل، میزان، سورہ رحمان۔ اب جو زمین پہ بیلنس ہے، جو اب اگلا عذاب آنا ہے نا، جو قیامت آنی ہے، آخری جو عذاب آنا ہے انسان پہ، پچھلا عذاب کون سا تھا؟ پانی کا۔ تو پانی کے عذاب میں سے ایک کشتی کو بچا کے آگے نکال لیا۔ اب یہ جو آگ کا عذاب ہے، اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ یہ ایکسٹنکشن لیول ایونٹ ہے، اس میں کوئی 40 لوگ نہیں بچیں گے۔ یہ انسان کی کہانی ختم شد، ختم۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس میزان کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میزان انہوں نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہ میزان نظر آ رہی ہوتی ہے، اور انہیں انسان کا ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ جب درخت کے پتوں کو ایویں توڑتے ہیں نا تو یہ ظلم ہے۔ آپ جب زمین پہ تھوڑا سا اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، ڈیش ڈرامہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ 2 روپے کی جب آپ جہاں پہ پیر رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ سمجھیں کہ زمین کے اوپر 2 روپے کی آگ پیدا ہو جاتی۔ اور جب آپ آگے جا کے کسی کو 54 58 1 روپیہ دیتے ہیں تو وہاں 2 روپے کا نور پیدا ہو جاتا ہے، 2 روپے کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ زمین پہ سارے انسانوں کو لے لو، یہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اسی زمین کے اوپر۔ زمین ایک حد سے زیادہ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جب یہ حد اپنی حد کو پہنچ جائے گی تو یہ بنجر ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ انسٹنٹلی میزان کو برابر رکھیں، انسٹنٹلی یعنی کہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو انسٹنٹ کر دیں، یعنی کہ زمین کے اوپر عدل کو انسٹنٹ کر دیں، تو زمین پر ایک کیڑی بھی نہیں بچے گی۔ اتنا ظلم جنریٹ ہوتا ہے زمین کے اوپر۔ صرف انسان نہیں، بکریاں اپنی کزن بکری کے حمل کو ٹکر مار دیتی ہیں اپنے سینگوں سے، اور اس کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ وہ جس بکری نے ٹکر ماری ہوتی ہے وہ اس کا حساب دے گی آخرت میں۔
ایک زنبور بلا وجہ حملہ کرتا ہے شہد کی مکھیوں کے گھونسلے پہ، چھتے پہ، اور شہد کی مکھیوں کو مار دیتا ہے بغیر وجہ کے، صرف غصے کی وجہ سے، یہ بھی ظلم ہے، وہ اس کا حساب دے گا۔ رات کو تمہارے گھر میں کیڑے مکوڑے کونے خدروں میں پناہ لیتے ہیں، تم ویکیوم کرتے ہو، ان کو مار دیتے ہو، یہ بھی ظلم ہے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس نے شغل میں بھاگتے ہوئے ایک ہرن کے پیچھے شیخی ماری کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اس کو مارا، یہ بھی ظلم ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں، بے شک مخلوق بچ ہی نہیں سکتی اگر اللہ صبور نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم نہ کیا ہوتا۔ عبداللہوں نے بڑا وزن اٹھایا ہوتا ہے، بڑا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اس علم کا، اللہ کے علم کا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، آسمان اور زمین نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، بس انسان ناشکرا تھا، اس نے اٹھا لیا۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نظام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اس بیلنس کی طرف، اس میزان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو وہ خصوصی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ سے کر کر کے اس میزان کو بیلنس میں رکھتے ہیں تاکہ زندگی کا نظام چلتا رہے۔ تو جب ایک وقت آئے گا جب انسان کا شر، انسان کا ظلم زمین کے اوپر اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، جو بڑھ رہا ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے، اتنا بڑھ جائے گا کہ ماحول اس آگ سے، ان گناہوں کی آگ سے ماحول گرم ہو جائے گا، یعنی کہ گلوبل وارمنگ ہو جائے گی۔ تو جو ابدال ہیں وہ اس گلوبل وارمنگ کو بیلنس کرنے کے لیے بارشیں بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، جس سے سیلاب آتے جائیں گے، لیکن وہ قیمت ہے جو ادا کرنی ہے۔ تو وہ گھسیٹ کے اس معاملے کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں تک کہ پھر وہ ان کو بھی حکم آ جائے گا کہ بارشوں کی دعا کرنا، بارشوں کی ریکویسٹ کرنا چھوڑ دو۔ انسان اب وہاں چلا گیا ہے کہ irreparable ہو گیا۔ تو وہ فرشتے جو ان کے ساتھ مامور ہوتے ہیں، وہ ان کے دل میں یہ الہام کر دیں گے کہ اب دعائیں کرنا بند کر دو۔ تو آخرت کا قحط شروع ہو جائے گا۔ پھر چونکہ زمین آگ سے بھری ہوئی ہوگی، اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں، بے شمار تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں انسان پر، انسان کا اورے کا جو صاف حصہ ہے وہ پھٹ جائے گا۔ میں نے بہت سارے اشارے بہت سادہ سی زبان میں آپ کے آگے کر دی۔ یہ معاملات اب کتنے دور ہیں؟ یہ نہ پوچھا کرو، اللہ سے رحم مانگا کرو۔ یہ جو جس جہاں کے سوالات آپ کر رہے ہیں، وہاں یہ سوال بھی خرابی ہے جو بھی آپ نے میرے سے پوچھا۔
اس جہاں میں کیوروسٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس جہاں میں وقت ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے میرے سے سوال کیا، کیونکہ ایک حال ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے. اسی لیے کبھی کسی نبی نے آپ کو کبھی ڈیٹ نہیں بتائی، کیونکہ نظام میں کوئی تاریخ نہیں ہے. نظام میں بس ایک حال ہے اور اس کا انجام ہے، اور اگلا حال یعنی کہ اللہ کے پاس سے اگلا حال کیا آئے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ نبی بھی نہیں جانتے. بس ایک حال دکھا دیا جاتا ہے، اس کی کیلکولیشن الہام کر دی جاتی ہے. تو جو ہی اس کی کیلکولیشن الہام کر دی جاتی ہے اس کا انجام بتا دیا جاتا ہے. تو جو حال نازل ہو گیا ہے اس کے انجام نے ہو کے رہنا ہے. اس کے انجام نے ہو کے رہنا ہے. لیکن پھر اگلا حال ہے، پھر اس کا انجام ہے، پھر اگلا حال ہے، پھر اس کا انجام ہے. اس طرح یہ حال اور ان کے انجام، حال اور ان کے انجام، حال اور ان کے انجام آپس میں گچ مچ ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ دجال کا حال اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا. لیکن اس کے بیچ میں کتنے حال آئے، کتنے گئے، کتنے حال آئے، کتنے گئے، وہ ابھی بھی ظاہر نہیں ہوا. ابھی حضرت ذوالقرنین پہ میں اشاروں میں سمجھا رہا ہوں، بہت گہرے اشاروں میں. اگر علم ہے تو سمجھ جاؤ گے، ورنہ اس کو نصیحت سمجھو. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا حال تھا، ان کو الہام ہوا مشرق میں جاؤ، ان کو الہام ہوا مغرب میں جاؤ، ان کو الہام ہوا یہاں پہ دیوار بناؤ. انہوں نے حال دیکھا، ان کو انجام بھی نظر آ گیا، کیونکہ حال جب گزرتا ہے تو انجام بھی پتہ ہوتا ہے. تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اگر حق پر ہو تو. اگر جھوٹ بولتے ہو تو یہ جہاں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جھوٹوں کا جہاں نہیں ہے. اگر تمہارے اندر کسی بھی قسم کا تفرقہ ہے اور تم اندر سے موحد نہیں ہو، موحد ہوتا ہے حق پر مستقل، تو پھر تمہیں اپنے حال اور اب اس کا انجام کبھی سمجھ نہیں آئے گا. تم ہمیشہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گناہ پہ راضی، کبھی اجر کی تمنا لیے، کبھی گناہ پہ راضی، کبھی اجر کی تمنا لیے. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ تمہارے اندر مکر ہے، تفرقہ ہے. مکر کی وجہ سے تفرقہ ہے. تو تفرقہ حق میں تو کوئی تفرقہ نہیں. حق تو جو ہے وہ ہے. وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب تک بندہ اندر سے حق پر قائم نہیں ہو جاتا، راضی نہیں ہوتا، قائم نہیں ہوتا، اس پر اکیلا کھڑا نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک اس کو یہ جہاں نظر نہیں آتا اور سمجھ بھی نہیں آتا. تو بس یہ وہ اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے اس کو بیلنس کرنے کی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. فضاؤں سے ان کو باقی اپنے بھائیوں کے فیصلے بھی پتہ لگتے رہتے ہیں. نظام کے جو بندے ہوتے ہیں وہ خود فیصلے نہیں کرتے،
وہ فیصلے اللہ سے کرواتے ہیں. تمہیں یہ غلط فہمی ہے، تمہارے معاشرے میں رائج ہے نا یہ غلط فہمی. تو وہ فیصلے اللہ سے کرواتے ہیں. تو بس یہ آگ بڑھ رہی ہے، دعائیں چل رہی ہیں، زیادہ دعائیں کرنی پڑ رہی ہیں. انسان کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، زمین پہ آگ بڑھتی جا رہی ہے. جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ زمین کی ایک حد ہے. آخر کار تمام کی تمام مخلوق بے بس ہے. ایک جگہ پہ یہ لوگ بھی بے بس ہیں. ان سب کے لیے پھر یہ ان کا مقام سجدہ ہے. بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اللہ گوشت کا بنا ہوا نہیں ہے. بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ نے مومنین کو یا اپنے بندوں کو یہ حکم کیوں دیا نبی کے تھرو کہ جب دجال کا وقت آئے تو پہاڑوں کی طرف کا رخ کرو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، پہاڑ الیکٹرو میگنیٹک بھی اور دوسرے کافی اینگلز میں بھی زمین کے سٹیبلائزرز ہیں. یہاں پہ انرجی کو مینیپولیٹ کرنا، دھوکہ دینا، انرجی کو مینیپولیٹ کر کے دھوکہ دینا دجال کے بس میں نہیں ہے. یہ وائی فائی ہے نا، وائی فائی آج کل ہر گھر میں، یہ دجال کا ایک ٹول ہے. یہ جو ریز ہیں انویزیبل ہوا میں، دجال ان کو استعمال کرے گا. یہ جو ہر گھر کی ہوا میں بجلی ہے، دجال اس کو استعمال کرے گا، اس بجلی کو. اسی بجلی کو استعمال کرے گا. عجیب سی بات ہے. تو یہ جو دجال کا وقت ہے، اس میں اللہ کے بندے کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، اللہ سے اپنے خاندانوں کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، اپنے دوستوں کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، اپنے سب سے بڑی بات اپنے ایمان کی ریکویسٹ کر رہے ہوں گے. وہ کو دنیا بچانے کے چکروں میں نہیں ہوں گے. یہ آپ لوگوں کے خیالات ہیں. وہ اس نظام میں اپنا حصہ ڈالیں گے، بس جو ان کا حصہ بنتا ہے. دیکھو، تم دین کو بھی گلیمرائز کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی، کیونکہ اپنے آپ کو گلیمرائز کرتے ہو نا، تو اپنے سے جڑی بھی ہر چیز کو گلیمرائز کرتے ہو. یہودی اپنے آپ کو گلیمرائز کرتا ہے، ہندو اپنے آپ کو گلیمرائز کرتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو گلیمرائز کرتا ہے، کرسچن اپنے آپ کو گلیمرائز کرتا ہے. تو تم اللہ کے تو نہیں ہو نا، تم تو اصل میں اپنے گلیمرائزیشن کے ہو. تو تمہیں اپنی بڑی گاڑی چاہیے تو تمہیں اسلام کا عروج چاہیے. حقیقت میں یہ دونوں خواہشیں تمہارے دل میں ایک جیسی ہیں. تمہاری بڑی گاڑی کا سوچ کے بھی تم خوش ہوتے ہو اور اسلام کے عروج پہ بھی تم خوش ہوتے. وہ ایک ہی خوشی ہے دونوں کی دونوں. 2 منٹ کے لیے ذرا سوچو کہ تم ہندو ہوتے اور گلیمرائز کرتے کہ دلی سے لے کے مکہ تک یہ سارا ہندوؤں کا علاقہ ہے اور ایک دن ہم یہ سارا فتح کریں گے، تو تمہیں ایگزیکٹ یہی خوشی ہو رہی ہوتی. تمہارا پنڈت تمہیں یہ کہانی سنا رہا ہوتا، تم کتنے خوش ہوتے
کہ ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے. تو وہ جو انسان ہے اس کو بالکل اس کے گھر میں بیٹھی اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، پتا جی پیروں کو چھوتی ہے ماں باپ کے. کتنا زبردست دینی ماحول ہے نا وہاں پہ. تو وہ بیٹی بھی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے، ابو ابو ہم ایک دن یہ کریں گے. اور اس کا باپ کہہ رہا ہے بیٹا کیوں نہیں، پتا جی ہم یہ کریں گے. وہ کہہ رہا ہے ہاں ہم کریں گے. سارے انسانوں کی ایسی خواہش ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خواہش حق کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، خواہش میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہودی اس وقت اسرائیل میں فتح کا جشن منا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھا اللہ میرے ساتھ ہے. امریکی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنا مارا ہے اپنے دشمنوں کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایرانی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنا مارا ہے دشمنوں کو، اللہ میرے ساتھ ہے. پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ رکوا دی، اللہ ہمارے ساتھ تو لازمی ہے نا. ہمارے ساتھ تو اس وقت سے ہے جب پاکستان ہی نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا کہ دیکھو انسان کو دیکھو یہ ایک جیسا ہے، پھر ایک حق ہے، وہ اس سب سے علیحدہ ہے. وہ اس سب سے علیحدہ ہے. تو جب تک تم یہ پہچانو گے نہیں جو میں نے کہا ہے کہ یار یہ میرے دل کی یہ فیلنگ تو ایسی ہے جیسی کہ ایک میں بڑی گاڑی لوں تو میرے اندر فیلنگ ہوگی، یہ اسلام کی بھی ایسے ہی ہے، تو یہ تو دونوں ایک جیسی ہیں، تو یہ تو فیلنگ میرے دل کے اندر ہے، اس کا حق سے کیا لینا دینا. جب تک تم یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے، جب تک تم اندر سے اس سے آزاد نہیں ہوگے تو تمہارا شعور حق میں جھانکے گا نہیں، تمہارا شعور اس میں قید رہے گا، اپنی شناخت میں قید رہے گا، خدا کی شناخت میں قید نہیں ہوگا. تو خدا بالکل ایک فرق بات ہے، بالکل ایک فرق، بالکل ہی ایک فرق. وہ عجیب ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ ان کو تم کوئی مذہب نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ وہ انسان کی کہانی اور اللہ کے نظام دونوں کو بالکل صاف صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی باتوں پہ وہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی جاگے نہیں ہیں. جب یہ جاگیں گے تو میرے جیسے ہو جائیں گے، لیکن جب یہ مریں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گا کہ معاملہ کیا ہے. جس طرح انسانوں میں یہ ڈومیننٹ جبلت ہوتی ہے خواہش کی، اللہ کے بندوں میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خاموشی ہوتی ہے. اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ بس آرام سے اندر سے اپنے آپ کو خاموش رکھ کے، اپنی خواہشوں کو خاموش رکھ کے اللہ تعالیٰ کی خواہشات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بس جب اللہ کا مقصد ان کے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو بس وہ پوری جان اس میں لڑا دیتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہی عبادت ہے. تو وہ خوشی خوشی اپنے رب کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سر سے پیر تک عبادت ہے. ان کا بادشاہ اللہ ہے نا، تو اس کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے. ایک تو ان کا بادشاہ اللہ، دوسرا ان کا رحمان اللہ، ٹھیک ہے، تیسرا ان کا رحیم اللہ. سمجھ آئی؟ باپ سے زیادہ بھی کیئر کرنے والا اللہ، ماں سے بھی زیادہ کیئر کرنے والا اللہ. تو وہ تو بس وہ ماں زمین کی جو گوشت کی ماں ہے، گوشت کا باپ ہے، اس کو چھوڑ کے تو وہ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں.
بلکہ بھاگتے بھاگتے ماں باپ سے چونکہ پیار ہوتا تو بھاگتے بھاگتے اللہ میاں کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہے پیچھے جڑے دو بڈھے نے، ان کو ذرا دیکھ لے، میں ان کو کتنا دیکھ لوں گا، تو دیکھ لے. جیسے تو ان کو دیکھے گا ویسے میں تو نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ لے. ان کا رشتہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرق ہوتا ہے، پرسنل رشتہ ہوتا ہے. سچ مچ کا، امیجنری نہیں، سچ مچ کا. اس رشتے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات کو ختم کر دینا اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. مکمل طور پہ. یہاں تک کہ اللہ ظاہر ہو جائے. یہاں پہ لفظ اللہ کا مطلب ہے سنگولیرٹی، کسی فارم میں نہیں، کیونکہ اللہ کے ظاہر ہونے سے پہلے جنات، مسلمان جنات ظاہر ہو جائیں گے، کافر جنات بھی ظاہر ہو جائیں گے، روحیں ظاہر ہو جائیں گی، اولیاء کی روحیں ظاہر ہو جائیں گی، انبیاء کی روحیں ظاہر ہو جائیں گی. جب تک سنگولیرٹی ظاہر نہ ہو رکنا نہیں. نشانی کیا ہوگی کہ سنگولیرٹی ظاہر ہوگی؟ سدرت المنتہا کے بعد سدرت المنتہا کے بعد سنگولیرٹی ہے. اس سے نیچے مخلوق ہی مخلوق ہے. جب سنگولیرٹی ظاہر ہو جائے تو اس کا ادب کیا ہے؟ بس برداشت کر لینا اپنے آپ کو. مسئلہ وہاں بھی تم ہی ہو، مسئلہ یہاں بھی تم ہی ہو. اس نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا، فٹے کی طرح سیدھا. ریڑھ کی ہڈی ہے نا، آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور آپ کا سر ہے، سیدھا. مسئلہ آپ کا نفس ہے، بس وہاں نفس نہ سامنے آنے دینا. دیکھو ایک بات کو سمجھو، یہ بڑی گہری بات ہے. زمین پہ تم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اس سفر کا، شوق ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی، شوق ہوتا ہے. وہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، وہ کسی کو نہیں روکتا. جس دن اس نے ابلیس کو پیدا کیا تھا نا، اس دن اس کو پتا تھا ابلیس کیا کرے گا، اس نے نہیں روکا. وہ ہر اپنی تخلیق کا انجام جانتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا وہاں وقت ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. وہاں وقت ایک ہے، ماضی حال مستقبل نہیں ہے، ایک ہی حال ہے. سنگولیرٹی ہے نا، سنگولیرٹی میں آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کے آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے. وہاں سب کچھ ایک ہے، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. اچھا ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو. وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، بس ایک ہے، اکائی ہے. ازل سے وہی ایک اکائی ہے، ابد تک وہی ایک اکائی ہے.
تو اس اکائی میں کوئی تغیر نہیں ہے. سارے تغیر اس تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے ہیں. تبدیلیاں نہیں ہیں، تبدیلیاں مادے میں ہیں، وہاں نہیں ہیں. تو وہاں اکائی ہے. ہر چیز کی پیدائش پر اس کے انجام کا علم ہے، پورے کا پورا پورا علم ہے. تمہیں کم علم ہے نا، اس کو پورا علم ہے. تمہیں نہیں پتا تم نے یہاں پہ لالچ کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک آگ لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے تمہارا وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، اس کی وجہ سے تمہارے دائیں ہاتھ پہ آگ ہے، اس کی وجہ سے تمہارے بچوں کو بھوک زیادہ لگے گی، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں غربت آ جائے گی. یہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوگا، کہ میں نے لالچ پہ ایک فیصلہ کیا، یہ اس کا انجام کیا نکلے گا. اس کو لالچ کے ابھرنے پہ، تمہارے ارادے پہ اس کا مکمل انجام پتہ ہے. مکمل. کیونکہ وہاں یہاں سے اس فیصلے سے اس کے انجام تک غفلت نہیں ہے. تم غافل ہو نا، وہ غافل نہیں ہے، اس میں کوئی غفلت نہیں ہے. تو جو ہی آدم زمین پہ آیا، یہاں پہ ظلم بڑھنا تھا تو قیامت آنی تھی، زمین نے جلنا ہی جلنا تھا. اس میں کوئی غفلت نہیں ہے. اس کو ایک لمحے جیسے ہی اس نے یہ کیا، اس کو یہ پتا ہے. یہ اس کے علم میں ہے. ان اللہ علی کل شیء علیم. اس کو وہ جو شے ہے، کوئی بھی شے، عاطف ایک شے ہے، تم ایک شے ہو، گھوڑا ایک شے ہے، سورج ایک شے ہے، یوں ہی وہ پیدا ہوا ہے. وہ سارا علم اس کی موت تک، اس کے بکھرنے تک، اس کے مالیکیول کہاں کہاں جائیں گے، یہ سارے کا سارا علم، یہ ایک علم ہے. اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. تو وہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کے پیدائش سے اس کے انجام تک. مطلب آج سے اربوں سال کے بعد ابلیس کی کیا حالت ہوگی جہنم میں، یہ اللہ کو آج پتہ ہے. اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے. اگر اللہ نے آج سے اربوں سال کے بعد ابلیس کو اگر ایک اور موقع دینا ہے، اور اس کے اگلے اربوں سال اس نے اس کو اس موقع کی وجہ سے مہلت دینی ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مار کے اگلے جہاں میں اس کی روح کو کسی اور مخلوق میں جسم دے کے پیدا کرنا ہے، جن سے ہٹا کے اس کو کسی اور مخلوق میں پیدا کرنا ہے، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے. تو تمہیں سنگولیرٹی نہیں سمجھ آ سکتی کہ سنگولیرٹی کیا ہے جب تک تم خود اس کو دیکھ نہ لو. جب تک تم سنگولیرٹی کے ساتھ رہتے نہیں ہو، یعنی کہ تم تقوی میں رہتے نہیں ہو. تو تم اس کے علم کو سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا علم کیسے ہے. تو تمہیں کہانی لگے گا نا، میں جو سنا رہا ہوں کہانی ہے. آپ نے کہا ایک خطرہ ہوگا وہاں پہ، وہ کیا؟ کہ آخر کار تو تم اپنے آپ کو دیکھو گے نا. سنگولیرٹی تو ایک آئینہ ہے. جو ہی منہ کھولو گے تو کیا ہوگا؟ بس بات ختم. جو ہی ابلیس نے منہ کھولا تو سنگولیرٹی میں اس نے کیا دیکھا؟ کہ میں تو ابلیس ہوں. تمہیں یہ خطرہ سمجھ آ رہا ہے؟ تمنا کیا تھی اس کی؟ اتنی عبادت، اتنا یہ، اتنا وہ. جو ہی سنگولیرٹی کے سامنے منہ کھولا تو نکلا کیا؟ ابلیس نکلا. یہ خطرہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا
خدا کے من میں اس کی پہچان کیا ہے جب تک خدا اس کو بتائے نا؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ میری جنت ہے اور یہ میری دوزخ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت میرے منہ سے نکلے گا کیا۔ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ مجھ کو میرا اپنا آپ ہی پلٹائے گا۔ بیسیکلی جب جو بھی اللہ کے پاس گیا ہے تو اس نے جو بھی سوال کیا ہے، اس سوال کی جو پیچھے جو چھپی ہوئی بات تھی نا، وہ یہ تھی کہ یعنی کہ جو راز تھا نا، جو وہ اللہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، جو بھی اس نے منہ سے نکالا ہے، یعنی کہ کسی نے کہا مجھے قرآن بتا دے، کسی نے کہا ہے کہ مجھے نیک بنا دے، کسی نے کہا ہے کہ مجھے روزہ رکھوا دے، کسی نے کہا ہے کہ مجھے یہ کروا دے۔ اس سوال کے پیچھے چھپا ہوا پتہ کیا تھا؟ یعنی کہ یہ تو جملے منہ سے بولے نا، پیچھے نیت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ کیفیت پتہ کیا تھی؟ میں کون ہوں؟ کیفیت تھی میں کون ہوں۔ ابلیس نے یہ تو نہیں بولا نا اللہ کے آگے کہ میں کون ہوں۔ ابلیس نے بولا کہ بھائی لاجیکل بات ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، میں اسے افضل ہوں۔ اس نے کہا جملہ تو نے حسد سے بولا ہے، تو ابلیس ہے۔ شیطان مان گیا۔ کیوں مانا؟ حجت کیوں نہیں کی؟ اس کو پتا تھا سنگولیرٹی میں میں نے اپنا چہرہ دیکھ لیا۔ اس کو پتا تھا یہ حق ہے، میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے جو مجھے لوٹا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرا ہی حق ہے جو مجھے لوٹا دیا گیا ہے، تو میں اپنے آپ سے اب کہاں بھاگوں؟ اپنے آپ سے کہاں بھاگوں؟ جہنم سے بھاگ جاؤں گا؟ کہاں بھاگوں؟ کائنات کے کس حصے میں اب میں جاؤں گا جب سنگولیرٹی نے کہہ دیا کہ تو ابلیس ہے؟ کیونکہ وہ سنگولیرٹی ہے، تم اس کا نیچے مادے میں تم مختلف شکلوں میں جہاں مرضی اب میں چلا جاؤں، میں ہوں تو ابلیس، اب میں ابلیس ہی ہوں۔ اس وجہ سے اس نے کہا، اس وجہ سے کہ اب جب تو نے میری شناخت ظاہر کر دی، یہ نہیں کہ مجھے ابلیس بنا دیا، اب جب تو نے میری شناخت ظاہر کر دی کہ بھائی مجھے بنایا ہی ابلیس ہے، تو اب جب مجھے بنایا ہی ابلیس ہے تو اب مجھے قیامت تک موقع دے تاکہ پھر میں اپنا حق کروں، پھر میں ابلیسی کروں۔ تو اللہ تو اتنا غفور، اب اللہ دیکھو، یہ ابلیس ہے، اللہ دیکھو کتنا غفور الرحیم ہے کہ ابھی ابھی اس کو ابلیس کا ہے اور ابھی ابھی کہہ رہا مہلت بھی دے دی قیامت تک، جاؤ۔ کوئی پرسنل غصہ نہیں ہے اس کو، اللہ کا قہر سمجھ رہے ہو؟ اس کو پرسنل غصہ نہیں ہے، وہ ذاتیات پہ نہیں اترا ہوا، کہہ رہا تیرا یہی حق ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہاں جا، تو ابلیس ہے، جا کے اپنا کام کر، جا، تیری عمر کھینچ کے میں نے قیامت تک لمبی کر دی، جا اپنا کام کر۔ یہ ایسے مکالمہ ہو رہا ہے سنگولیرٹی کے ساتھ۔ تمہیں اللہ کا غصہ کیسا محسوس ہوتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے۔ تم دو گے مہلت کسی کو؟ تم نے پرسنل بنایا ہوا نا، تم ذاتیات پہ اترے ہوئے ہو نا، نفسیات پہ اترے ہوئے ہو، تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ تمہارا رب بھی پھر نفسیات پہ اترا ہوا ہے۔
نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے تمہیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ تم اللہ کو جانتے نہیں ہو نا. ایک سوال کروں، ہم. ابلیس فائدے میں رہا کہ نقصان میں رہا؟ یہ فائدہ اور نقصان نہیں ہے، تو پھر خطرہ کس بات کا؟ کیونکہ تمہیں آگ سے ڈر لگتا ہے. تمہیں آگ سے ڈر لگتا ہے. حق حق ہے. جب جہنم ہے تو کسی نے تو اس میں جانا ہے نا. تمہیں آگ سے ڈر لگتا ہے. ایک علاقہ ہے نا، اس میں کسی نے رہنا ہے نا. تو یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے، آخر کسی نے تو اس میں رہنا ہے. تو اللہ مالک ہے. اسی طرح ایک جنت ہے، ایک علاقہ ہے، تو کسی نے تو اس میں رہنا ہے نا. تو ان کا بھی اللہ مالک ہے. تو یہ اب یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ یہ بھی رحمت ہے اللہ کی کہ جو اس کے پاس پہچانے جائیں گے جو جہنم کے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کے پاس پہچانے جائیں گے جو جنت کے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ جہنم والے بھی اللہ کی مہربانی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے یہ بھی ھذا من فضل ربی. تمہیں ابھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ ان کی ساخت ہی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ تو بس جیسا ہے بس ویسا ہے. اس میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی حجت ہے نہ کوئی لرزش ہے. تو یہ تم نے جیسے پوچھا ہے، جس کیفیت پہ پوچھا ہے، یہ ویسے ہے نہیں. یہ ڈر کی بات ہے. جو نظام کو سمجھتے ہیں نا یہ ان کے لیے ڈر کی بات ہے. جو نظام میں جاتے ہیں آتے ہیں یہ ان کے لیے ڈر کی بات ہے، بہت بڑے ڈر کی. کیونکہ سنگولیرٹی کے بعد پھر جو فیصلہ وہاں ہے وہ پھر اب ابداً ابدا ہے. جب وہاں سے ایک دفعہ تم پہچان لے کے آ گئے اور وہ پہچان تمہیں اچھی نہ لگی زمین کی کنڈیشننگ کی وجہ سے، تو پھر کس کے پاس جاؤ گے دوسری پہچان کے لیے؟ ختم بات. کس کے پاس جاؤ گے؟ تو اس لیے چپ کر کے اپنی عبادات کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو اور تقوی پہ چلو، اور ان معاملات کی خواہش نہ دل میں لاؤ. یہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی اٹھاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی وجہ سے. ورنہ یہ پہاڑوں اور زمینوں نے کہا یہ کیلکولیشنز ہم نہیں کر سکتے. لیکن بس اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کا قلب ایسا بنایا ہے، اس کی روح ایسی بنائی ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکتی ہے. تو یہ لوگ تم لوگ اپنے چونکہ تمہارے نفس میں گلیمر ہے تو تمہیں اپنی جگہ سے یہ بڑی گلیمرائزڈ پوزیشنز نظر آ رہی ہوتی. یہ موت ہے. کیونکہ وہ انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کے باغ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے انسانوں کو اس باغ کو اجاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اور انہی انسانوں کو جو اس باغ کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں، انہی انسانوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہیں کیوں یہ جگہ چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان کے دلوں کو مطمئن رکھا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، وہ بندہ تھوڑی ہے، ورنہ تو وہ بندہ ساری زندگی روتا رہے۔ یہ تو رونے کی جگہ ہے، یہ ہنسی خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ تو بس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس کو گلیمرائز نہ کرو، تم گلیمرائز کرتے ہو نا اس کو گلیمرائز نہ کرو۔ یہ بہت گہرے عشق کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے عشق مانگنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں، بندگی مانگنی چاہیے۔ تم اللہ کی بندگی ہی نہیں کر سکتے تو عشق کہاں سے کرو گے؟ جھوٹ ہے سارے کا سارا۔ بندگی مانگنی چاہیے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے عشق مانگ رہا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے شغل لگانا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ دیکھو، تم اصل میں بندگی کو سمجھتے نہیں ہو کہ بندگی کیا ہے۔ بندگی ہوتی ہے وفاداری۔ تمہیں بندگی کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ وفا میں جڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی ماں کی خدمت، ماں کہتی تھی سارا کچھ کیوں کرتا تھا؟ تو اپنی ماں کی بندگی کیوں کرتا تھا؟ وہ تجھے مار سکتی تھی، اس کی جوتی سے تیرے پہ کوئی اثر آتا تھا؟ تو ماں کی وفاداری کرتا تھا تو بندگی کرتا تھا۔ ماں کی وفاداری کرتا تھا تو بندگی کرتا تھا۔ تو یہ ڈرامے نہ کر اللہ کے ساتھ، اس کو پتہ ہے۔ بندگی اصل میں ہے ہی وفاداری۔ جس کو یہ نہیں سمجھ آیا اس کو کیا سمجھ آیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ کیا کہا؟ جس کو یہ سمجھ نہیں آیا اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو تم نے اپنی ماں سے نہیں مشاہدہ کیا؟ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا عشق ہی نبھا رہے ہوتے ہیں، وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وفاداری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے عشق کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ سے عشق نہیں کریں گے تو وفاداری کیا کریں گے؟ پھر وہ اتنے وفادار ہوتے ہیں، اتنے دھیان میں ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لیتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا اب میں تمہیں اپنا میزان دکھاتا ہوں، اس کو سنبھالو۔ یہ درجات ہیں، یہ وفاداری کے درجات ہیں۔ جتنا زیادہ وہ نفس پرست ہوگا تو وہ تو اللہ کے نظام کو تہس نہس کر دے گا۔ جتنا وہ اللہ کا وفادار ہوگا اور اپنی خواہشات کو، اپنی جبلیات کو، اپنے
جذبات کو قابو میں رکھے گا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ جو جو اس کو بتائے گا اپنے علم میں سے، جو جو کچھ اس کو دکھائے گا، وہ اللہ کی وفاداری کرے گا، اللہ کے اصولوں کو اپلائی کرے گا. اور جتنا وہ نفس پرست ہوگا، اللہ اس کو کوئی دے گا، اس میں لڑیاں ڈالے گا، دنیا پہ فتنہ پیدا کرے گا، یاجوج ماجوج میں سے ایک ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جہاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے شدید وفادار ہوتے ہیں، یعنی کہ شدید عشق میں ہوتے ہیں، یعنی کہ شدید مقرب ہوتے ہیں. یہ مقربین ہے. قرآن میں ان کے لیے ایک ٹرم ہے مقربین. اللہ کہتا ہے آخری دور میں یہ بہت کم ہوں گے زمین پہ جو میرے مقربین ہوں گے. تو ایک زمانے میں زمین پہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ مقربین ہوتے تھے، پھر یہ مقربین آہستہ 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 کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جب قیامت آئے گی تو زمین پہ ایک مقرب ہوگا، اتنے کم ہو جائیں گے. اور وہ جب آخری مقرب کی روح نکلے گی، ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر سور پھونکا جائے گا. تو یہ پہلے بہت سارے تھے، پھر بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے یہ کم ہوتے جائیں گے، زمین کا نظام خراب ہوتا جائے گا، خراب ہوتا جائے گا، خراب ہوتا جائے گا. یہ لوگ کفر میں رہ نہیں سکتے، ان کی ایک نشانی ہے. یہ آج بھی شہروں سے باہر رہتے ہیں. یہ اللہ کے ایسے عاشق ہیں کہ جب یہ کفر میں رہتے ہیں، یعنی کہ کفر ان کے ارد گرد ہوتا ہے، تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے بنائے ایسے ہیں، تو وہی ان میں نام لکھانے کی کوشش نہ کرو. یہ بہت پرانی روحیں ہوتی ہیں، یہ جاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، روحوں میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے بہت زندگیاں دیکھی ہوتی ہیں، انہیں چپسوں آئس کریموں کا کوئی شوق نہیں ہوتا. انہیں بچوں کے کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ روحیں فرق ہوتی ہیں.